السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ملک ٹی وی۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے یونس علیہ السلام کے بارے میں۔ یونس علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے۔ آپ کے نام پر قرآن پاک میں ایک سورت موجود ہے۔ آپ کا نام یونس ہے اور والد صاحب کا نام متہ بن شتہ ہے۔ بعض حضرات نے متہ ان کی والدہ کا نام بتایا ہے، جیسا کہ ابن کثیر میں فرمایا ہے اس سورت میں ان کی نسبت ماں کی طرف ہوگی، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت ان کی والدہ مریم کی طرف ہے۔ ناظرین، یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شہر نینوا کے باشندوں کی طرف ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا تھا۔ نینوا یہ موصل کے علاقے کا ایک بڑا شہر تھا۔ یہاں کے لوگ بت پرستی کرتے تھے اور کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو ایمان لانے اور بت پرستی چھوڑنے کا حکم دیا، مگر ان لوگوں نے اپنی سرکشی اور تمرد کی وجہ سے اللہ عز و جل کے رسول علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ یونس علیہ السلام نے انہیں خبر دی کہ تم لوگوں پر عن قریب عذاب آنے والا ہے۔ یہ سن کر شہر کے لوگوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ یونس علیہ السلام نے کبھی کوئی جھوٹی بات نہیں کہی ہے، اس لیے یہ دیکھو کہ اگر وہ رات کو اس شہر میں رہیں تو سمجھ لو کہ کوئی خطرہ نہیں ہے، اور اگر انہوں نے اس شہر میں رات نہ گزاری تو یقین کر لینا چاہیے کہ عذاب ضرور آئے گا۔ رات کو لوگوں نے یہ دیکھا کہ یونس علیہ السلام شہر سے باہر تشریف لے گئے اور واقعی صبح ہوتے ہی عذاب کے آثار نظر آنے لگے۔ چاروں طرف سے کالی بدلیاں نمودار ہوئیں اور ہر طرف سے دھواں اٹھ کر شہر پر چھا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر شہر کے باشندوں کو یقین ہو گیا کہ عذاب آنے والا ہی ہے، تو لوگوں کو یونس علیہ السلام کی تلاش و جستجو ہوئی، مگر وہ دور دور تک کہیں نظر نہیں آئے۔ اب شہر والوں کو اور زیادہ خطرہ اور اندیشہ ہو گیا، چنانچہ شہر کے تمام لوگ خوف خداوندی عز و جل سے ڈر کر کانپ اٹھے اور سب کے سب عورتوں، بچوں، بلکہ اپنے مویشیوں کو ساتھ لے کر اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر روتے ہوئے جنگل میں نکل گئے اور رو رو کر صدق دل سے یونس علیہ السلام پر ایمان لانے کا اقرار و اعلان کرنے لگے۔ شوہر بیوی سے اور مائیں بچوں سے الگ ہو کر سب کے سب استغفار میں مشغول ہو گئے اور دربارے باری میں گڑ گڑا کر گریہ وزاری شروع کر دی۔ جو مظالم آپس میں ہوئے تھے ایک دوسرے سے معاف کرانے لگے اور جتنی حق تلفیاں ہوئی تھی سب کے سب آپس میں معافی تلافی کرنے لگے۔ غرض سچی توبہ کر کے خدا عز و جل سے یہ عہد کر لیا کہ یونس علیہ السلام جو کچھ خدا کا پیغام لائے ہیں ہم اس پر صدق دل سے ایمان لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو شہر والوں کی بے قراری اور مخلصانہ گریہ وزاری پر رحم آیا اور عذاب اٹھا لیا گیا۔ ناگہاں دھواں اور عذاب کی بدلیاں رفع ہو گئیں اور تمام لوگ پھر شہر میں آ کر امن و چین کے ساتھ رہنے لگے۔ اس واقعے کو ذکر کرتے ہوئے خداوند قدوس نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا ہے، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين۔ ترجمہ کنز الایمان۔ تو ہوئی ہوتی نہ کوئی بستی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان کام آتا۔ یونس علیہ السلام کی قوم جب ایمان لائے ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا اور ایک وقت تک انہیں برتنے دیا۔ مطلب یہ ہے کہ جب کسی قوم پر عذاب آ جاتا ہے تو عذاب آ جانے کے بعد ایمان لانا مفید نہیں ہوتا، مگر یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب کی بدلیاں آ جانے کے بعد بھی جب وہ لوگ ایمان لائے تو ان سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ طبرانی شریف کی روایت ہے کہ شہر نینوا پر جب عذاب کے آثار ظاہر ہونے لگے اور یونس علیہ السلام باوجود تلاش و جستجو کے لوگوں کو نہیں ملے تو شہر والے گھبرا کر اپنے ایک عالم صاحب کے پاس گئے جو صاحب ایمان اور شیخ وقت تھے اور ان سے فریاد کرنے لگے، تو انہوں نے حکم دیا کہ تم لوگ یہ وظیفہ پڑھ کر دعا مانگو، یا حیو حین لا حی ویا حیو یحیی الموتى ویا حیو لا الہ الا انت۔ چنانچہ لوگوں نے یہ دعا پڑھ کر دعا مانگی تو عذاب ٹل گیا، لیکن مشہور محدث اور صاحب کرامت ولی فضیل بن عیاض علیہ الرحمہ کا قول ہے کہ شہر نینوا کا عذاب جس دعا کی برکت سے دفع ہوا تھا وہ دعا یہ تھی، اللہم انا ذنوبنا قد عظمت
وجلت وأنت أعظم وأجل فافعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله۔ بہرحال عذاب ٹل جانے کے بعد جب یونس علیہ السلام شہر کے قریب آئے تو آپ نے شہر میں عذاب کا کوئی اثر نہ دیکھا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اپنی قوم میں تشریف لے جائیے، تو آپ نے فرمایا کہ کس طرح اپنی قوم میں جا سکتا ہوں، میں تو ان لوگوں کو عذاب کی خبر دے کر شہر سے نکل گیا تھا مگر عذاب نہیں آیا، تو اب وہ لوگ مجھے جھوٹا سمجھ کر قتل کر دیں گے۔ آپ یہ فرما کر اور غصے میں بھر کر شہر سے پلٹ آئے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ یہ کشتی جب بیچ سمندر میں پہنچی تو کھڑی ہو گئی۔ وہاں کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ وہی کشتی سمندر میں کھڑی ہو جایا کرتی تھی جس کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام سوار ہو جاتا تھا۔ چنانچہ کشتی والوں نے قرعہ نکالا تو یونس علیہ السلام کے نام کا قرعہ نکلا، تو کشتی والوں نے آپ کو سمندر میں پھینک دیا اور کشتی لے کر روانہ ہو گئے، اور فوراً ہی ایک مچھلی آپ کو نگل گئی، اور مچھلی کے پیٹ میں جہاں بالکل اندھیرا تھا آپ مقید ہو گئے، مگر اسی حالت میں آپ نے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا، تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس اندھیری کوٹری سے نجات دی اور مچھلی نے کنارے پر آ کر آپ کو اگل دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں 40 دن گزارے۔ اس وقت آپ بہت ہی نحیف اور کمزور ہو چکے تھے۔ خدا عز و جل کی شان کہ اس جگہ کدو کی ایک بیل اگ گئی اور آپ اس کے سائے میں آرام کرتے رہے۔ پھر جب آپ میں کچھ توانائی آ گئی تو آپ اپنی قوم میں تشریف لائے اور سب لوگ انتہائی محبت و احترام کے ساتھ پیش آ کر آپ پر ایمان لائے۔ ایک روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذوالنون کی وہ دعا جو انہوں نے بطن ماہی میں کی تھی، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو مسلمان اپنے کسی مقصد کے لیے ان کلمات کے ساتھ دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کدو کو پسند فرماتے تھے اور فرماتے انہا شجرۃ اخی یونس، یہ میرے بھائی یونس علیہ السلام کا درخت ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں مختصر سی معلومات۔ اسی طرح کی مزید ویڈیو اور ہسٹوریکل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ملک ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے۔